الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی بے پناہ نعمتوں اس کی توفیق کے ساتھ آج ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں. اس مبارک دن جمعے کے دن اور اس مبارک گھڑی میں اور یہ اس مہینے کے کچھ لمحے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے ہیں ماہ رجب کے جو حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ ہم اہل ایمان پر فضل و کرم کہ اللہ تبارک و تعالی بار بار ہمیں مواقع عطا فرماتا ہے کہ وہ ہم اعمال صالحہ میں اللہ تبارک و تعالی کے تقرب میں کس طرح ہم بڑھ چڑھ کر جو ہے اپنی زندگی اللہ رب العالمین کے طریقے کے مطابق گزاریں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں. اور ان لمحوں اور ان گھنٹوں کے بعد ایک دن یا پھر اگلا مہینہ شروع ہوگا جو اسلامی تاریخ کا، جو اسلام میں نبی علیہ السلام نے اس کی ہمیں رہنمائی دی. ہر دن کے حوالے سے ہر مہینے آپ علیہ السلام نے رہنمائی دی، اور عبادات کے حوالے سے بھی اللہ رب العالمین نے جس طرح فرمایا کہ بندہ مومن کی ہر زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ الا لیعبدون، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے خاص ہو. تو یہ مہینہ شعبان کا جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور یہ اہل ایمان کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ آنے والے خیر کے مہینہ، برکات والے مہینہ رمضان مبارک کے حوالے سے جو ہے وہ اس میں تیاری کریں کہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم کہ وہ اس بندہ مومن، اس مسلمان کو جو ہے رمضان مبارک تک پہنچائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کا ہر لمحہ، ہر دن، ہر مہینہ جو ہے وہ عبادت کے لیے پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تاکہ جان لے کے کون جو ہے اچھے اعمال لے کر آتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، بس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنی رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ پر موت آ جائے. تو یہ ہر مسلمان کے لیے اسوہ حسنہ یہ آیات کہ وہ زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت سے غافل نہ رہے. اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا اس مقصد کی کوشش، اس کے حصول کی کوشش میں لگا رہے، اور زندگی کا ہر لمحہ جو اللہ رب العالمین نے اسے مہیا کیا اس کو قیمتی جانتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارے. تو کسی دن کو مخصوص کرنا اگر دین اسلام میں نہیں ہے یا آپ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ یا رہنمائی نہیں ہے تو اس کو مخصوص کرنا بھی ٹھیک نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن تكون في صوم يصوم أحدكم
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ راتوں میں صرف جمعے کی رات کو قیام کے لیے اور دنوں میں صرف جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ اگر جمعے کا دن ان دنوں میں آ جائے، جو تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھ رہا ہو اسی دن جمعے کا دن بھی آ جائے درمیان میں، تو کوئی حرج نہیں۔ تو مقصد یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کے ہر رات جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہے، نوافل ہے، تسبیح ہے، ذکر و اذکار ہے، اور اسی طرح ہر دن جو ہے جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ رہنمائی کہ اگر روزے کے حوالے سے بھی جمعرات کا دن اور پیر کا دن یا ایام بیر کہ جو ہر مہینے کے جو ہے 13، 14 اور 15 کے روزے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی، تو یہ نہیں کہ وہ مخصوص گھنٹوں میں یا مخصوص کوئی رات میں عبادت کر لے اور باقی دنوں میں باقی پوری زندگی جو ہے اس مہینے کو چھوڑ کے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے جو ہے وہ غافل رہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ اور رہنمائی اور عمل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا قیام فرماتے، اتنا طویل قیام فرماتے نوافل میں، قیام اللیل میں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک جو ہے وہ پھٹنے لگتے، سوج جاتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ایسا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں اگلی پچھلی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ رب العالمین کی عبادت نوافل میں، تلاوت قرآن میں، ذکر میں، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ، کہ خالی 2-3 دنوں میں یا کسی مخصوص اس میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں، ہر رات جب انسان کو موقع ملے وہ رات کو نماز بھی پڑھے، قیام اللیل بھی کرے، تلاوت قرآن بھی کرے۔ یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اسوہ حسنہ کے خلاف چلے گا یا کوئی ایسی چیز اس میں داخل کرے گا وہ گمراہی کے راستے پر ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں روزوں کی فضیلت کے بارے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خصوصی اہتمام فرماتے جو کہ کسی اور مہینے میں جو ہے اس کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے۔ شعبان کے مہینے میں فرمایا کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے لیے سب سے محبوب مہینہ شعبان تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رمضان کے روزے رکھتے۔ تو اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پر چلا جائے تو اس مہینے میں نوافل کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ اور پھر روزوں کا بھی اہتمام کرنا، چاہے وہ پیر اور جمعرات کے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلسل اسوہ حسنہ رہی، یا پھر 13، 14، 15 عربی تاریخ کے حوالے سے اس میں جو ہے اس کا اہتمام کرنا، یہ اہل ایمان کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے رہنمائی ہے۔ تو یہ ان دنوں میں، اس آنے والے مہینے میں، اور اس کی حکمت یہ بھی بیان کی کہ وہ جو آنے والا مہینہ ہے، اس مہینے کے بعد، شعبان کے بعد رمضان مبارک کا، اس میں جو ہے وہ اس کی تیاری کر سکے، رمضان مبارک کی پہلے سے تیاری کر سکے، کہ جتنی وہ اس مہینے میں روزے رکھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ۔ اور اسی طرح فرمایا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے مسلسل 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ تو اس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ
کہ وہ جتنے روزے رکھے، یا پھر پیر اور جمعرات کا رکھے، یا 3 دن جو ہے 13 اور 14 15 کی فضیلت اور آپ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ، وہ ان دنوں کے روزے رکھے۔ اسی طرح اس مہینے میں فرمایا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ جو ہے اس میں عمل صالح سے غافل رہتے ہیں، جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، کہ اکثر لوگ جو ہے اس میں غافل رہتے ہیں کہ اب رمضان آئے گا تو اس میں عبادت کریں گے۔ فرمایا حالانکہ اس میں اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے وہ اعمال اللہ کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے اعمال جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں میرے اعمال روزے کی حالت میں جو ہے اوپر کو اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے وہ پیش کیے جائیں، اٹھائے جائیں، میں اس حال میں ہوں کہ روزے کے حال میں ہوں۔ تو یہ دوسری فضیلت جو ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہر رات کو جو ہے پیر اور جمعرات کے حوالے سے فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے اس کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں ان دنوں میں روزہ رکھتا ہوں تاکہ میرے اعمال اس طرح پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ اور یہ رہنمائی اس مہینے آنے والے مہینے کے حوالے سے، شعبان کے حوالے سے۔ اسی طرح نصف شعبان کے بارے میں فرمایا، يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، کہ اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف نظر رحمت دیکھتا ہے، نظر رحمت سے دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پر کے علاوہ جو کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اس کے علاوہ ساری مخلوق کی جو ہے وہ بخشش کی جاتی ہے۔ یہ ان ایام میں، ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی اعمال صالحہ جو جتنا اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے، جتنے نوافل کا اہتمام کیا جائے، اور اللہ رب العالمین کا تقرب، کہ وہ جب اعمال پیش ہوں اور اس مہینے میں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی مغفرت فرما دے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھی جو ہے پچھلے گناہوں کو، پچھلی خطاؤں کو جو ہے اس سے درگزر فرما۔ تو یہ ان دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے خصوصاً آنے والے مہینے کے لیے تیاری کرنا، تلاوت قرآن سے، ذکر و اذکار سے، اور آپ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ، جو اس حدیث میں فرمایا کہ مشرک کے علاوہ یا کوئی ایسا شخص جو کینہ رکھتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے، تو اللہ رب العالمین کو ہم وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اپنے تمام اعمال، اپنے تمام حاجات کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنا، اور اللہ تبارک و تعالی سے ہی تمام امیدیں وابستہ رکھنا، اللہ وحدہ لا شریک اس کو ماننا، عملی طور پر اس کا اقرار کرنا۔ فرمایا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ذاق طعم الایمان، کہ اس شخص نے ایمان کی حلاوت اور لذت سے چکھ لی جس نے اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانا، دین اسلام کو اپنا دین مانتے ہوئے اس پر چلا، اور نبی علیہ السلام کو اپنا رسول، رہبر اور رہنما مانا، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا، جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ ساری امیدیں، ساری اپنی تمام خواہشات اللہ رب العالمین سے وابستہ رکھیں۔ فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت رکھی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکے رکھا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔
تو یہ اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور اس عقیدے اور اس ایمان کی تجدید کے ساتھ کہ وہ تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، تمام اعمال صالحہ اللہ رب العالمین کے لیے کرنا۔ اور دوسری چیز یہ بتائی کہ وہ انسان، وہ مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی سے جو ہے کینہ نہ رکھے، بغض نہ رکھے، کہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، کہ انس رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بیٹے، کہ اگر اس طرح اپنی صبح و شام کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، تو یہ میری سنت ہے، اس طرح اپنی زندگی گزارو۔ پھر فرمایا ومن احب سنتی فقد معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، میری سنت کی اتباع کی، تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو اپنے کسی مسلمان سے ان ایام میں یا زندگی کے کسی پوری زندگی میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مسلسل اپنی زندگی ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنا۔ تو اپنے کسی مسلمان سے کوئی بغض رکھنا یا کینہ رکھنا، یہ مسلمان کا، ایک مسلمان کے لیے یہ اس کا طریقہ نہیں، یہ نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ نہیں۔ اسی طرح ان ایام میں آپ علیہ السلام اور اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچ ہیں، بیجا خرچ کرنے والے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں، کہ اپنے پیسے کو جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی ہے، مال دیا ہے، اس کو اس طرح نہیں خرچ کرنا کہ وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی جو ہے نافرمانی ہو، اسراف ہو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنا جو دین میں نہیں ہے، جو نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ شیطان کے بھائی ہیں، کہ شیطان کے طریقے پر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی نافرمانی، اس طریقے پر چلتے ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے بہت ناشکرہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم کہ ان ایام میں، اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں کس طرح عمل صالح اور زندگی کا ہر لمحہ، کسی دن کو، کسی رات کو مخصوص کرنے کی بجائے پوری زندگی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو یاد کی جائے، پوری زندگی نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کی جائے۔ اور جب کبھی موقع ملے، جو آپ علیہ السلام نے رہنمائی دی کہ میں نے قبرستان میں جانے سے منع کیا تھا، لیکن فزورھا، اس لیے قبرستان کی زیارت کرو کہ وہ آخرت کی یاد تازہ کرے، وہ تمہاری آخرت کی یاد دلائے کہ تمہیں بھی اس جگہ آنا ہے۔ فرمایا جب قبرستان کی زیارت کرو تو وہاں ان کے لیے دعا کرو۔ یہ آپ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع گئے، اہل بقیع کے لیے دعا کی، اور ہمیں بھی رہنمائی دی ان کے لیے دعا، یا جہاں بھی گزرے ایک مسلمان قبرستان میں اور اپنی آخرت کو یاد کرے، ان کے لیے دعا کرے، السلام علیکم اہل الدیار من المسلمین والمؤمنین، ان کے لیے عافیت کے لیے دعا، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، کہ وہ پہلے چلے گئے اور ہمارا بھی یہی ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ سب کو جو ہے وہ عافیت عطا فرمائے جو اس دنیا سے چلے گئے۔ تو زندگی میں جب موقع ملے، نوافل، اعمال صالحہ اور آخرت کی یاد کے لیے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی کہ اپنی آخرت کو تازہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اعمال ہم نے سنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والا مہینہ اور اس کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں خیر و عافیت سے نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔